السما کا معنی کیا بلندی، سمو سے ہے جو چیز بلند ہو اس کو سما کہتے ہیں۔ آسمان سے پانی اتارا، اب پانی آسمان سے نہیں آتا، پانی بادلوں سے آتا ہے، پانی بادلوں سے آتا ہے، اس لیے سما کا معنی یہاں بلندی۔ اور اتارا اللہ کریم نے آسمان سے، یعنی اللہ کریم نے بلندی سے پانی نازل کیا۔ اب عقل آپ کی مانتی ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے، تو یہ دلیل کون سی ہو گئی؟ عقلی۔ اچھا انسانی جسم کا ذکر ہے نہ بارش کا ذکر ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ دلیل عقلی آفاقی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالے اللہ کریم نے بھی پانی کے ذریعے من الثمرات میووں میں سے، پھلوں میں سے اللہ کریم نے نکالے۔ کیا چیز نکالی؟ رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے اللہ کریم نے میوے نکالے۔ اب یہ انسان کی عقل مانتی ہے کہ یہ میوے اللہ نے پیدا کیے، تو کون سی دلیل ہو گئی؟ عقلی۔ لیکن انسانی جسم کا ذکر ہے نہ پھل فروٹ کا ذکر ہے، تو کیا ہو گئی؟ دلیل عقلی آفاقی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس نہ بناؤ تم اللہ کریم کے لیے شریک، اللہ کریم کے ہمسر نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ سارے کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ کا شریک بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس آپ یہ مجھے بتائیں سارے دوست، اتنے تک سبق سمجھ آ گیا؟ ایک ہوتا ہے سورت کا دعویٰ، سورت کا مرکزی مضمون، پھر دعویٰ کو منوانے کے لیے دلیل پیش کی جاتی ہے، اور دلیل جو ہے اس کی چار قسمیں۔ ایک ہے دلیل عقلی، ہر عقل مند جس کے ذریعے دعوے کو مان سکتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، انسانی جسم کا ذکر ہو تو دلیل عقلی انفسی، اور انسانی جسم کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر ہو تو دلیل عقلی آفاقی۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں قرآن پاک کے اندر۔ میں ایک مثال اور آپ کو دکھاتا ہوں، سورۃ الرعد کھولیے، 13واں پارہ۔ اب یہ قرآن میں بہت بار آئے گی، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ صفحہ ہے 225، 225۔ ساتھیوں کا تعاون کریں تاکہ آسانی سے مل جائے حوالہ۔ یہ ایک نمبر کے بعد دو نمبر پڑھ رہا ہوں، لیکن بتانا آپ نے ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ کریم وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، دیکھتے ہو تم ان آسمانوں کو، ان میں کوئی ستون نہیں ہے۔ اب آپ کی عقل مانتی ہے کہ آسمانوں کو بلند اللہ نے کیا، تو پھر یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ دلیل عقلی۔ اچھا انسانی جسم کا ذکر ہے، تو پھر کون سی دلیل ہو گئی؟ دلیل عقلی آفاقی۔ آگے ثم استوى على العرش، آگے چلیں، وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ سورج اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ عقل مانتی ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ چلا رہا ہے، تو یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ دلیل عقلی۔ انسانی جسم کا ذکر ہے نا، تو کون سی دلیل ہو گئی؟ دلیل عقلی آفاقی۔ 24واں پارہ کھولیں، سورت کا نام ہے سورۃ الزمر۔ مثالیں بہت ہیں، بس میں آپ کو نمونہ دکھا رہا ہوں۔ یہ 23واں پارہ اور صفحہ ہے 414، صفحہ 414۔ صفحہ 414، یہ چوتھی سطر ہے۔ خالق السماوات والارض بالحق، حوالہ مل گیا ساتھیوں کو؟ خالق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق ظاہر کرنے کے لیے۔ اب
عقل مانتا ہے کہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے، تو یہ دلیل کون سی ہو گئی؟ عقلی۔ اچھا انسانی جسم کا ذکر ہے نا، انسانی جسم کے علاوہ آسمان و زمین کا ذکر ہے، تو کیا ہو گئی؟ دلیل عقلی آفاقی۔ بڑی مثالیں ہیں، اب سبق پر آئیے، اب ذرا ورق کو دیکھیے۔ دلیل کی دوسری قسم ہے دلیل عقلی اعترافی، پڑھیں۔ دلیل عقلی اعتراف کہتے ہیں اقرار کرنے کو۔ میں نے بڑے آسان انداز میں یہ اصطلاحات لکھی ہیں، کوئی اس میں مشکل بات میں نے نہیں لکھی۔ دلیل عقلی اعترافی، اصل تو نام ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، میں نے آسان کر کے لکھا ہے دلیل عقلی اعترافی۔ اعتراف کہتے ہیں ماننے کو، اقرار کرنے کو، جس کو دشمن بھی مان لیں، جس کو دشمن۔ کیا لکھا میں نے؟ منکرین بھی جس کا اقرار کریں، منکرین بھی جس کا اقرار کریں، دشمن بھی جس کو مان لیں۔ اب اس کی مثال سورۃ یونس اور آیت نمبر 31، 11واں پارہ۔ یہ صفحہ کھولے 192، صفحہ 192، آیت نمبر 31۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ساتھیوں کو تعاون کریں تاکہ سبق مل جائے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل والا معنی یاد ہے کل آپ کو؟ تو کہہ والا معنی نہیں کر رہا۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقکم من السماء والارض، کون روزیاں دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ کون روزیاں دیتا ہے؟ ایک بات۔ امن یملک السمع والابصار، چلو یہ بات بتا دو، بھلا کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ انڈا مردہ، اس میں سے چوزا زندہ نکل رہا ہے، مرغی زندہ، اس میں سے انڈا مردہ نکل رہا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی؟ سارے جہان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اب میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آیت کو دیکھیں۔ آسمان و زمین سے تمہیں روزیاں کون دیتا ہے؟ ایک۔ امن یملک السمع والابصار، چلو یہ بتا دو کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ومن یدبر الامر، کون تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی؟ تدبیریں کرنے سے مراد سارے جہان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سورج ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، طوفان ہے وغیرہ، صحت ہے، بیماری ہے، دکھ سکھ، سب کچھ اس میں آ گیا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیریں کرتا ہے جہان کے کاموں کی؟ جب آپ یہ سوال کریں گے نا، فَسَيَقُولُونَ، پس ان قریب وہ کہیں گے، ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے، جواب دیں گے اللہ، یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ دشمنوں نے مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ آنا تو کریں، دشمنوں نے مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ وہ کہتے تھے ہم مانتے ہیں آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا اللہ، آنکھوں اور کانوں کا مالک اللہ، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اللہ، سارے جہان کا نظام چلانے والا۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی اعترافی، جس کو دشمن بھی مان لے، جس کو منکرین بھی مان لیں، دشمن بھی مان لیں، جو بھی آپ انداز اختیار کریں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ،
پس فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا پس تم شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ یہ ساری چیزیں مانتے ہو کرنے والا اللہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا شریک بنا رہے ہو۔ 18واں پارہ کھولیں، آپ کو اور بھی سال دکھاؤں۔ سورت المومنون ہے، میں صفحہ عرض کرتا ہوں، صفحہ ہے 314، صفحہ ہے 314، یہ آیت نمبر 4 سطر ہے، آیت نمبر 83 کے بعد 84 ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قُلْ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لِمَنِ الْأَرْضُ کس ذات کے قبضے میں ہے زمین؟ زمین کس ذات کے لیے ہے؟ اس پر قبضہ رکھنے والا کون ہے؟ وَمَنْ فِيهَا اور جو مخلوق زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ زمین کس کے لیے ہے؟ زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ان قریب یہ جواب دیں گے، ضرور بھی ضرور جواب دیں گے، للہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ دشمنوں نے مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی اعترافی۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ آپ فرما دیجئے کون مالک ہے 7 آسمانوں کا؟ رب کا معنی یہاں پر مالک، کون رب ہے، کون مالک ہے 7 آسمانوں کا؟ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بڑے عرش کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ان قریب یہ کہیں گے للہ اللہ ہی کے لیے ہے یہ سب کچھ، ان سب کا مالک اللہ ہے۔ دشمنوں نے مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی اعترافی۔ اس کی بھی بڑی مثالیں قرآن پاک میں آئیں گی۔ اب آ جائیے جی اپنی اصطلاحات پر۔ آپ میری طرف دیکھیں، میں پچھلے سبق کا خلاصہ آپ کو 1-2 جملوں میں عرض کر دوں، نیچے نہیں دیکھنا۔ سورت کا دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ سورت کا مرکزی مضمون۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیان جس سے دعویٰ منوایا جائے۔ اب دلیل کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہے دلیل عقلی محض، دلیل اس کے بعد اعترافی، پھر دلیل نقلی، پھر دلیل وحی، 4 قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو دلیل عقلی محض جس کے ذریعے ہر عقل مند دعوے کو سمجھ سکے۔ اب اس کی 2 قسمیں، انسانی جسم کا ذکر ہو، انسانی جسم کے اعضاء کا ذکر ہو تو دلیل عقلی انفسی، اور انسانی جسم کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر ہو تو دلیل عقلی آفاقی۔ اور دلیل عقلی اعترافی کیا ہوتی ہے؟ جس کو منکرین بھی مان لیں، جس کو دشمن بھی مان لیں۔ ادھر تک بات سمجھ آ گئی؟ اب دلیل نقلی شروع کرتے ہیں۔ میری طرف پہلے دیکھ کر جملہ سن لیں۔ دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کرنا، دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کرنا۔ بھائی میں جو بات کر رہا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں، یہ دیکھو میرے پاس یہ سند موجود ہے، پچھلے انبیاء نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، فرشتے بھی یہ مسئلہ مان رہے ہیں، جنات نے بھی یہ مسئلہ مان لیا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی۔ اب آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ دلیل نقلی دعویٰ منوانے کے لیے آپ پڑھیں تاکہ آپ کا تجربہ ہونا جی، دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کی جائے، دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کی جائے۔ اس کی 7 اقسام ہیں، 7 قسم کی نقل اللہ قرآن میں پیش کرے گا۔ نمبر 1، از انبیاء اجمالاً، اجمالاً کہتے ہیں مختصر کو، مختصر طور پر سارے انبیاء کرام کا حوالہ پیش کرنا۔ میری طرف دیکھ کر سن لیں، سارے انبیاء کرام کا حوالہ پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از انبیاء اجمالاً۔
میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں بھائی، سارے انبیاء نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از انبیاء اجمالاً، مختصر طور پر سارے نبیوں کا حوالہ پیش کر دینا۔ آپ کھولیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، 17واں پارہ۔ یہ صفحہ ہے 292، بالکل آخری سطر ہے، صفحہ 92 بالکل آخری سطر، آیت نمبر 24 کے بعد 25۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ حوالہ مل گیا؟ اب میں منع کرتا ہوں پھر بات سمجھ آئے گی۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، من رسول کوئی پیغمبر کوئی رسول، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور پیغمبر نہیں بھیجا، الا مگر ہاں نوحی الیہ، ہم وحی کرتے رہے اس کی طرف، ہر پیغمبر کی طرف ہم یہی وحی بھیجتے رہے۔ کون سی وحی؟ انہ لا الہ الا انا، انہ یقیناً شان یہ ہے ہر پیغمبر کی طرف یہی وحی آئی تھی کہ لا الہ الا انا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف میں ہی عبادت کے لائق ہوں، فاعبدون، پس میری ہی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر کی طرف وہی کون سی کی گئی تھی؟ لا الہ الا انا، لا الہ الا انا، کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از انبیاء اجمالاً، تمام انبیاء کرام کا مختصر حوالہ پیش کر دینا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، کس میں پھر آئے گی، پھر مشکل آپ کو محسوس نہ ہو۔ دوسری دلیل نقلی کی قسم آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، نمبر 2، از انبیاء تفصیلاً، از انبیاء کسی ایک پیغمبر کا تفصیلی ذکر کر دینا۔ میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہی مسئلہ فلاں پیغمبر نے بیان کیا تھا، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں فلاں رسول نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں فلاں پیغمبر نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا۔ کسی ایک پیغمبر کا تفصیلی ذکر کرنا، اس کو کہتے ہیں از انبیاء تفصیلاً۔ اب اس کی مثال سورۃ مریم کھولیں آیت نمبر 31۔ بلکہ 41 ہوگی شاید، یہ سورۃ مریم کھول لینا جی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یہ صفحہ ہے 278، 278، یہ نمبر درست کر لیں، یہ آیت نمبر 41 ہے، 31 نا، اس کو ذرا 41 بنائیں۔ اصطلاحات پر جو نمبر لکھا ہوا ہے نا اس کو آیت نمبر 41 بنائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، مل گیا حوالہ؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے سچے نبی تھے۔ میں نے صدیقاً کا کیا معنی کیا؟ اعلیٰ درجے کے سچے پیغمبر، تفصیل سبق میں کریں گے انشاءاللہ۔ اذ قال لأبیہ، جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو، یا اباتے، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدو،
کیوں عبادت کرتا ہے تو ما ان کی لا یسمعو جو سنتے نہیں، تیری پکاروں کو سنتے نہیں، ولا یبصرو اور نہیں دیکھتے تیرے حالات کو، ولا یغنی عنک شیئا نہیں کام آ سکتے تیرے ذرا برابر بھی تیرے کام نہیں آ سکتے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، اے میرے پیارے ابا جان پکی بات ہے، یقینی بات ہے، میرے پاس آ چکا ہے علم وحی آ چکا ہے، نبوت والا علم آ چکا ہے، معلوم یاتک جو علم تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی پس میرے پیچھے چل، اہدک صراطا سویا میں تیری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی۔ اب یہ دیکھیں جو مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یہی مسئلہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی تفصیلی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک پیغمبر کا ذکر کر دینا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ آد کتب سابقہ، ورق کو دیکھیں نا، ورق کو اصطلاحات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دلیل نقلی کی تیسری قسم کون سی ہے؟ اب پچھلی کتابوں کا حوالہ دینا، پچھلی کتابوں کا۔ انا للہ، جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں بھائی پچھلی کتابوں میں یہی مسئلہ تھا، پچھلی آسمانی جو کتابیں اللہ نے نازل کی نا ان میں یہی مسئلہ تھا، کہ میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ اب دیکھیں اس کی مثال سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 2، 15واں پارہ، صفحہ ہے 255، صفحہ 255۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، حوالہ مل گیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات شریف عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدی لبنی اسرائیل، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، ہم نے تورات شریف کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تتخذوا کے نیچے لفظ لکھیں خلاصہ تورات، جلدی کریں، خلاصہ تورات، تورات شریف کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ تم میں اللہ کریم کے علاوہ کوئی کار ساز، کام بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا۔ ساری تورات میں یہی مسئلہ تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ تم میں اللہ کریم کے بغیر کوئی کام بنانے والا، کوئی کار ساز نہ بناؤ، کوئی مشکل کشا نہ بناؤ۔ تو جو مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ کام بنانے والا، کار ساز، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ ہے، یہ مسئلہ تورات میں تھا؟ جی تورات میں تھا۔ تو پھر یہ کیا ہو گئی؟ دلیل نقلی از کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کا حوالہ پیش کرنا۔ اس کی مثالیں اور بھی قرآن میں آئیں گی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دلیل نقلی کی چوتھی قسم آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، از علماء کتب سابقہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ پچھلی کتابوں کے جو علماء تھے ان کا حوالہ پیش کرنا۔ بھائی جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، پچھلی کتابوں کا علم رکھنے والے علماء بھی اس مسئلے کو مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کا علم رکھنے والے علماء بھی اس مسئلے کو مانتے ہیں۔ آئیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 121، پہلا پارہ ہے۔
یہ صفحہ ہے 18، صرف 18 صفحہ۔ یہ چھٹی سطر کے اندر الفاظ ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حوالہ مل گیا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ آپ میں سے دورہ حدیث شریف والے موقوف علیہ والے ساتھی کون سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، اور مجھے تو سچی بات ہے درجے آتے نہیں، ہم نے تو درجے پڑھے نہیں تھے، ہم تو 10 نظامی والے تھے، پرانے لوگ ہیں، تو یہ خامسہ، اس کے بعد سادسہ، پھر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، سابعہ، وہ ساتھی کون سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ تو بہت سارے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا، آپ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں گے، بڑے ساتھی ثالثہ والے بھی سمجھیں گے، بلکہ ثانیہ والے تراکیب تو پڑھائی جاتی ہیں۔ اب آیت کو دیکھیں نا، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ الذین موصول ہے، آتیناہم الکتاب اس کا صلہ ہے، موصول اور صلہ مل کر مبتدا بن رہے ہیں، اور یتلونہ حق تلاوت یہ اس کا جملہ خبر بن رہا ہے۔ اب میں اس کے مطابق معنی کرتا ہوں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، جن کو ہم نے تورات دی، جن کو ہم نے انجیل دی، جن کو ہم نے زبور دی، جو آسمانی کتابیں رکھنے والے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ پیچھے چلتے ہیں اس کتاب کے جیسے حق ہے اس کے پیچھے چلنے کا۔ میں نے یتلونہ کا معنی کیا پیچھے چلتے ہیں، کیا معنی کیا؟ یہاں ہاتھ رکھیں، آخری پارہ کھولیں، سورۃ الشمس، وہاں ہاتھ رکھنا ہے جی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جس ساتھی کو حوالہ مل جائے نا وہ مجھے بھی بتا دیا کرے تاکہ نکالنے میں آسانی ہو۔ 541، یہ دیکھیں 541، 541، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر، میں اللہ کو قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب پیچھے چلے سورج کے۔ تلا یتلو کا ایک معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور تلا یتلو کا دوسرا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا۔ بات کریں گے انشاءاللہ سبق میں، جب سبق شروع ہوگا۔ تو اب میں نے کیا معنی کیا؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، تورات و انجیل عطا کی، یتلونہ، پیچھے چلتے ہیں اس کتاب کے، حق تلاوت ہی، جیسے حق ہے اس کے پیچھے چلنے کا۔ اب میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا۔ یہود و نصارہ کے اندر 2 جماعتیں تھیں۔ ایک علماء کی جماعت وہ تھی جو آسمانی کتابوں میں ہیرا پھیری کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، الفاظ بگاڑتے تھے، معنی بگاڑتے تھے۔ تو وہ کیسے پیچھے چلتے تھے اس کے؟ آپ ذرا میری بات پر غور کریں۔ جو اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، وہ پیچھے چل رہا ہے، وہ تو ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ اور دوسرے ان کے اندر وہ علماء تھے جو واقعی اللہ کی کتاب کے پیچھے چلتے تھے، صحیح معنوں میں پیچھے چلتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے، تحریف نہیں کرتے تھے۔
اب یہاں وہ دوسری جماعت مراد ہے، تفصیل میں سبق میں آپ کو لکھواؤں گا، اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے اب سبق کو دیکھیں آیت کو، جو بڑی کتابوں والے ساتھی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، میں نے کہا نا یہ موصول صلہ ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے، یہ جو یتلون حق کا تلاوت، یہ اس کی خبر نہیں ہے، یہ اس کی خبر نہیں ہے، یہ حال مقدرہ ہے۔ کیا ہے؟ حال اب معنی یوں ہوگا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ حق کا تلاوت، بشرطے کے پیچھے چلتے ہوں اس کے، جیسے حق ہے اس کے پیچھے چلنے کا۔ پھر معنی کرتا ہوں، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ بشرطے کے پیچھے چلتے ہوں اس کتاب کے، شرط یہ ہے پیچھے چلتے ہوں اس کتاب کے، جیسے حق کے اس کے پیچھے چلنے کا۔ پھر اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لے آتے ہیں مسئلہ توحید کے ساتھ۔ جیسے حق ہے نا پیچھے چلنے کا، ایسے پیچھے چلیں، وہ مسئلہ توحید مان لیں گے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ مان گئے۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے تورات کے۔ اب معنی کیا کریں گے؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، بشرطے کے پیچھے چلتے اس کتاب کے، جیسے حق کے اس کے پیچھے چلنے کا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لے آتے ہیں مسئلہ توحید کے ساتھ، جیسے حق ہے اس کے پیچھے چلنے کا۔ اگر ایسے پیچھے چلتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ توحید مان لیں گے۔ اب یہ کون سی دلیل ہے نقلی؟ از علماء کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ۔ پانچویں قسم کیا ہے؟ ورق کو دیکھیں، از جنات، جنات بھی یہ مسئلہ توحید مان چکے ہیں، مکہ والوں تم نہیں مانتے۔ سورت جن کھولیے 29واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ یہ صفحہ ہے 519، 519۔ قل اوحی الی، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی گئی ہے میری طرف۔ کون سی وحی کی گئی ہے؟ انہو، یقیناً شان یہ ہے، استمع نفر من الجن، بڑی توجہ کے ساتھ سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے، جنوں میں سے ایک جماعت نے بڑی توجہ کے ساتھ قرآن کو سنا۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً ہم نے سنا ہے قرآن پاک بے مثال، بے نظیر، جس کی نظیر اور مثال کائنات میں نہیں ہے۔ یہدی للرشد، رہنمائی کرتا ہے قرآن بھلائی کی طرف۔ فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس قرآن کے ساتھ۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہم ہرگز نہیں شریک کریں گے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو۔ جنات مسئلہ توحید مان گئے یا نہیں مان گئے؟ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از جنات، دلیل نقلی از۔ تم مکے والے نہیں مانتے، جنات اتنی شرارتی قوم، وہ بھی مسئلہ توحید مان رہی ہے۔ اگلی قسم کون سی ہے؟ از ملائکہ، نمبر 6 دلیل نقلی کی قسم۔ اور فرشتے بھی یہی مسئلہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورت آل عمران 3 پارہ، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، سبحان اللہ۔
یہ صفحہ ہے 48 آیت نمبر 17 کے بعد 18. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی ہے اللہ کریم نے، بیان دیا اللہ کریم نے. کون سا بیان دیا، کون سی گواہی دی اللہ نے؟ انہ لا الہ الا ہو، یقیناً شان یہ ہے نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی اللہ الہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں. والملائکہ، فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی ہے کہ لا الہ الا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ والملائکہ، دلیل نقلی از ملائکہ، دلیل نقلی از فرشتے بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو اہل علم ہیں وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں. قائما بالقسط، در حالے کہ اللہ قائم ہونے والا انصاف کے ساتھ، اللہ کا ہر کام انصاف پر مبنی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہی اللہ عبادت کے لائق ہے. العزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. اب یہ جو والملائکہ ہے یہ دلیل نقلی از ملائکہ، دلیل نقلی از. اب آ جائیں 7ویں قسم از طیور. طیور طائر کی جمع ہے، پرندوں کو کہتے ہیں. مکہ والو تم تو مسئلہ توحید نہیں مانتے، پرندے بھی یہ مسئلہ مان چکے ہیں. 19واں پارہ سورۃ النمل. یہ صفحہ ہے 342. میں پہلی سطر سے معنی کرتا ہوں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور گم پایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو. جستجو کی، بھئی پرندہ حدود کہاں گیا؟ باقی پرندے وہ تو سارے موجود ہیں، حدود نہیں ہے. فقال، پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد، کیا ہو گیا ہے مجھ کو نہیں دیکھ رہا میں حدود کو، حدود پرندہ نظر نہیں آ رہا. صفحہ میں سے یہاں موجود ہی نہیں ہے، کہیں غائب ہو گیا پتہ نہیں. تفصیل میں سبق میں عرض کروں گا، اس میں بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے پوائنٹ ہیں عجیب. لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور میں سزا دوں گا حدود کو سزا بڑی سخت. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ضرور میں ذبح کر دوں گا اس حدود پرندے کو. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یا لے آئے گا میرے پاس کوئی معقول دلیل. خیر حاضر ہونے کی کوئی دلیل لے آئے گا تو معاف بھی کر دوں گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس ٹھہرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر گزری تھی، حدود آ گیا. فقال، پس آ کر حدود نے کہا احطت بما لم تحط به، مجھے اس چیز کا پتہ ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. حضرت مجھے اس بات کا علم ہے جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے. علمت بما لم تعلم، میں وہ بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. ٹھیک. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور لایا ہوں میں آپ کے پاس ملک سبا میں سے بِنَبَإٍ یقین، ایک یقینی خبر پکی خبر لے کر آیا ہوں. اب حدود نے دو حال بیان کیے، ایک ملکی حال اور ایک مذہبی حال. پہلے ملک کا حال سنیے، اس ملک سبا کی ملکی حالت کیا ہے. انی وجدت امرأۃ، یقیناً پایا میں نے ایک عورت کو، تملکہم، جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے. مرد نہیں ملا، عورت کو بادشاہ بنایا ہوا ہے. آؤ جی.
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور دی گئی ہے وہ عورت ہر قسم کی ضروری چیزوں میں سے. ملک چلانے کے لیے جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ تمام چیزیں مہیا ہیں. خزانہ بھی ہے، لشکر بھی ہے، دولت بھی ہے، بڑا ٹھاٹ باٹ وغیرہ. تفصیل سبق میں آئے گی انشاءاللہ. اور سب سے زیادہ جو میں حیران ہوا ہوں نا حضرت، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے تخت ہے بہت بڑا. بڑا اس کا تخت ہے. میں تو بڑا حیران ہو گیا. اچھا یہ تو ملکی حال تھا، اب بس بھی حال. وَجَدْتُهَا، پایا میں نے اس عورت کو، وَقَوْمَهَا، اور اس کی قوم کو، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، سجدہ کر رہے ہیں سورج کا اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں. آؤ جی. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوبصورت کر دکھائے ہیں واسطے ان کے شیطان نے ان کے برے اعمال، شرکیہ اعمال خوبصورت کر دکھائے ہیں. کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں. یہ جملہ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا آپ نے؟ کرتے شرک ہیں، ہاں اب تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جی. شیطان نے کہا شاباش بیٹا شاباش، تم ٹھیک کر رہے ہو. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پر شیطان نے ان کو روک دیا ہے سیدھے راستے سے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پس وہ سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں پاتے. تفصیل سبق میں عرض کروں گا، اب ذرا غور کرنا. اللہ یسجدون للہ، کیوں سجدہ نہیں کرتے صرف اللہ؟ چھپی ہوئی اللہ نکالتا ہے، ان میں چھپی ہوئی چیزیں اللہ نکالتا ہے. بیج کا دانہ زمین میں ڈالا چھپ گیا، اللہ پودا بنا کر نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ، جو تم چھپا رہے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے. سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ. تو اللہ لا الہ الا ہوں، اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. رب العرش العظیم، وہ مالک ہے بہت بڑے عرش کا. ٹھیک ہے ملکہ بلقیس کا تخت بہت بڑا ہے، اللہ کے بڑے عرش کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب ہدہد پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. تو ہدہد پرندے نے مسئلہ مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ مکے والوں تم نہیں مانتے. اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از طیور. پرندے بھی یہ مسئلہ مان گئے. اب میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا. دلیل نقلی کیا ہوتی ہے؟ دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا. یہ کس میں آپ نے یاد کرنی ہے، یہ سبق آج والا یاد کرنے والا ہے. دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا. اب اس کی ساتھ کس میں ہے؟ از انبیاء اجمالاً، مختصر سارے انبیاء کا حوالہ دے دینا. نمبر 2، از انبیاء تفصیلاً، کسی ایک پیغمبر کا تفصیلی قصہ بیان کر دینا. اور نمبر 3، دیکھیں ورق کو دیکھیں. نمبر 3، از کیا مانا؟ پچھلی کتابوں کا حوالہ پیش کرنا. نمبر 4، از علماء کتب سابقہ، پچھلی کتابوں کے علماء کا حوالہ پیش کرنا. نمبر 5، از جنات کا حوالہ پیش کرنا. نمبر 6، از ملائکہ فرشتوں کا حوالہ پیش کرنا. نمبر 7، از طیور پرندوں کا حوالہ پیش کرنا. یہ بھی مسئلہ مان گئے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں جی. چوتھی قسم کیا ہے؟ دلیل وحی. دلیل وحی، پہلے عبارت کو دیکھ لیں پھر میں عرض کرتا ہوں. ویسے تو سارا قرآن اللہ کی وحی ہے، پڑھیں تو. ویسے تو سارا قرآن اللہ کی وحی ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاص یہ فرمانا کہ یہ بیان میری مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے ہے، اس کو دلیل وحی کہتے ہیں.
اب میری طرف دیکھیں، میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ اب تو میں نے آسان کر دیا جملہ، جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں توحید والا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، کس کا حکم ہے؟ بس آپ نے یہ الفاظ یاد کرنے ہیں۔ دلیل وحی کس کو کہتے ہیں؟ میں مسئلہ توحید اپنی مرضی سے بیان نہیں کر رہا، کس کا حکم ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل وحی۔ اس کی بھی بڑی قسمیں ہیں قرآن پاک کے اندر، نمونہ دیکھ لیں۔ سورۃ حامیم المومن آیت نمبر 66، 24واں پارہ، 428 428 یہ 5ویں سطر کے اندر الفاظ ہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، حوالہ مل گیا۔ قل انی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انی نہیت، یقیناً میں روکا گیا ہوں، مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین، اس بات سے کہ عبادت کروں میں ان ہستیوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو ان کی عبادت سے میں روک دیا گیا ہوں۔ مجھے کس نے روکا ہے؟ اللہ نے۔ لما جانی البینات، جبکہ آ چکے میرے پاس واضح دلائل، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے واضح دلائل بھی آ چکے ہیں، میں روکا گیا ہوں، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم پکار کر رہے ہو۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اسلم لرب العالمین، کہ فرما بردار رہوں رب العالمین کا، میں تو رب العالمین کا فرما بردار بن کر رہوں گا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ اب میری طرف دیکھ کر پھر جملہ سن لے، میں جو مسئلہ توحید بیان کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، کس کا حکم ہے؟ اللہ نے کہا ہے یہ کرو، اللہ نے منع کیا ہے یہ نہ کرو، اس کو کہتے ہیں دلیل وحی۔ اب اگلی جو اصطلاح ہے اس کو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، تنویر دعویٰ پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ تنویر دعویٰ۔ کیا لکھا ہے؟ نہیں، آپ پڑھیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے پڑھیں، کیا کہتے ہیں تنویر دعویٰ؟ تنویر کا معنی ہوتا ہے روشنی ڈالنا، تنویر کا معنی روشنی ڈالنا، دعوے پر روشنی ڈالنا۔ کیا مطلب؟ منکرین سے دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے وضاحت کے ان کے سامنے بیان کر دینا۔ اب میری طرف دیکھیں، آپ کے ذہن میں دلیل عقلی اعترافی ہے جس کو دشمن بھی مان لے، ذہن میں ہے نا؟ اچھا، تنویر دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ یہ میری انگلیاں دیکھیں، 4 ہم نے دعوے کیے، میں مثال دے رہا ہوں، 4 دعوے۔ ایک دعوے کا حصہ ہم نے دشمنوں سے منوا لیا، تم یہ بات مانتے ہو آسمان و زمین اللہ نے پیدا کی؟ جی ہم مانتے ہیں۔ دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے خود ان کے سامنے بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ اب دیکھیں اس کی مثال، سورۃ حامیم الزخرف آیت نمبر 10، یہ صفحہ کھولیں 442 تیسری سطر ہے، میں وہاں سے معنی کرتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، ہوشیار رہے، میں نے سوال کرنا ہے آپ سے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے، خَالَقَهُنَّ، پیدا کیا ان آسمانوں کو اور زمین کو، العزیز العلیم، عزیز ذات نے پیدا کیا جو زبردست ہے، العلیم، علیم ذات نے پیدا کیا جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ہے۔ اب میری طرف دیکھیں میرے محبوب، آپ ان سے سوال کریں آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے عزیز ذات نے پیدا کیا، علیم ذات نے پیدا کیا۔ تو دشمنوں نے یہ بات مان لی کہ نہیں مان لی؟ اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی اعترافی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی۔ اتنے تک دلیل عقلی اعترافی ہے، اتنے تک العزیز العلیم تک کیا ہے؟ دلیل عقلی اعترافی۔ کون مان لے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کون مان لے؟ دشمنوں نے مان لیا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، مان لیا، تو یہ کیا ہو گئی؟ دلیل عقلی اعترافی۔ آگے اتنے تک تو ہم نے ان سے منوا لیا، آسمان و زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ آگے جو باقی حصے تھے وہ ان کے سامنے خود بیان کر دی ہم نے، آگے ہم نے ان کے سامنے خود بیان کر دی۔ اس کو کہتے ہیں تنویر دعویٰ۔ اب الذی جعل لکم الارض سے تنویر دعویٰ شروع ہو رہا ہے۔ کیا شروع ہو رہا ہے؟ دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی حصے ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دینا، یہ ہے تنویر دعویٰ۔ العزیز العلیم تک کیا تھی؟ دلیل عقلی اعترافی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تنویر دعویٰ، دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی سے وضاحت سے بیان کر دینا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا، زمین کو بچھونا بنایا، بستر بنایا۔ وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنائے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں راستے، سبلن راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ والذی نزل من السماء ماء، اور وہ اللہ کریم جس نے اتارا بلندی سے پانی، بے قدر اندازے کے ساتھ، کتنی بارش نازل ہونی ہے، کب ہونی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فانشرنا بہ بلدۃ میتا، بس ہم نے آباد کیا پانی کے ذریعے شہر ویران کو، جو ویران شہر تھا، بارش ہوئی سبزہ پیدا ہو گیا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، جیسے اللہ پانی برسا کر زمین سے فصلیں نکالتا ہے، تم بھی دن قیامت کے ایسے زندہ ہو کر زمین سے نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ اللہ جس نے بنائے جوڑے تمام کے تمام، نر مادہ بنا دیے۔ وجعل لکم من الفلک، اور اللہ کریم نے بنائے تمہارے فائدے کے لیے کشتیوں میں سے، والانعام جانوروں میں سے، ما ترکبون جن پر تم سواری کیا کرتے ہو۔ اب دیکھا نا، ایک دعوے کا حصہ منوا لیا، باقی حصے وضاحت سے ان کے سامنے بیان کر دیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنویر دعویٰ۔ اگلی اصطلاح جی، تخویف، ڈراوا، تخویف، ڈرانا۔ آپ ذرا پڑھیں، تخویف کے آگے آپ پڑھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ منکرین دعویٰ کے لیے ڈراوا، جو مسئلہ توحید کو نہیں مانتے نا، اللہ ان کو ڈراتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، تخویف کی دو قسمیں ہیں۔ اگر ڈراوے کا تعلق دنیا سے ہو تو تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراؤ، میں دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، دیکھو میں نے فلاں قوم کو عذاب دیا، فلاں پر میں نے عذاب نازل کیا، وغیرہ وغیرہ، ان کو پکڑا۔ اگر ڈراوے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو تو تخویف دنیاوی،
اور ڈراوے کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو تو تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا۔ اب یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، اب دیکھیں اس کی مثال، میں ذرا دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ ورق کو دیکھیں۔ تخویف، منکرین دعویٰ کے لیے ڈراوا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک پڑھیں، اس کا تعلق دنیا سے ہو تو تخویف دنیاوی، اور نمبر دو اس کا تعلق آخرت سے ہو تو تخویف اخروی۔ اب دنیا کی مثال سورۃ انبیاء 17واں پارہ، صفحہ 291۔ ساتھیوں کی نصرت کریں تاکہ حوالہ مل جائے۔ بالکل آخری سطر ہے، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھے بات یاد نہ رہے، جب آپ سبق سے فارغ ہو نا، زور کے بعد اثر کے بعد، تو آپ نے یہ ساتھ ساتھ چیزیں لکھنی ہیں۔ کم قسمنا جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کے نیچے آپ نے قلم سے لکھنا ہے تخویف دنیاوی، اور تنویر دعویٰ وہاں لکھنا ہے تنویر دعویٰ، اور وہ دلیل عقلی اعترافی، دلیل نقلی، یہ بات ذہن میں آ گئی نا، یہ آپ نے قرآن پاک پر لکھنا ہے، پھر آپ کو آسانی ہوگی۔ اور میں انشاءاللہ کل قرآن پاک چیک کروں گا کہ آپ نے یہ چیزیں وہاں آیت کا نمبر تو ویسے لکھا ہوتا ہے، نمبر نہیں لکھنا، تخویف دنیاوی، بھائی یہ حوالہ لکھ لینا ہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، جیسے چکی کے اندر دانے کو پیسا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پیس ڈالا۔ ساتھیوں کا تعاون کریں، حوالہ مل جائے، صفحہ 291۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، 17واں پارہ، پہلا صفحہ۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھیں۔ بستیاں تو ظلم نہیں کرتی تھیں، بستیوں والے ظلم کرتے تھے۔ کون ظلم کرتے تھے؟ بستیوں والے۔ میں سبق میں آپ کو لکھواؤں گا، اس کو کہتے ہیں ذکر مکان ارادہ مکین۔ ذکر مکان، ذکر کرنا جگہ کا، اور مراد مکین، جو جگہ میں رہتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ ذکر مکان ارادہ مکین، ذکر تو مکان کا کیا، جگہ کا کیا، اور مراد جگہ والے ہیں۔ بستیاں ظلم کرنے والی، بستیاں ظلم کرنے والی نہیں تھیں، بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں علم تفسیر میں؟ ذکر مکان ارادہ مکین۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں اور دوسری قومیں پیدا کر دی، ان کو ہم نے پیس ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب کہ محسوس کیا انہوں نے ہمارا عذاب، عذاب آ رہا ہے، جب کہ محسوس کیا انہوں نے ہمارا عذاب، اذا ہم فوراً وہ منہا یرکضون، اس سے بھاگنے لگ گئے۔ عذاب آتا ہوا دیکھا، بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لا ترکضو، بھاگو نہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ بھاگو نہیں۔ وارجعو، واپس لوٹو، الی ما، ان نعمتوں کی طرف، اترفتم فی، عیش دیے گئے تھے تم جن میں مستیاں کیا کرتے تھے، ان نعمتوں کی طرف واپس آؤ نا۔ کہاں چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس آؤ۔ نعمتیں چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کوٹھیاں چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ واپس آؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم کوئی مشورہ پوچھے جاؤ۔ میری طرف دیکھیں،
اللہ 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 نے فرمایا کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ جن نعمتوں میں تم عیش کرتے تھے نا اور جن کوٹھیوں کے اندر مستیاں کرتے تھے، واپس آؤ، ہم نے تم سے کوئی مشورہ کرنا ہے۔ اللہ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سوال تو سمجھیں۔ اللہ نے ان سے مذاق کیا۔ کسی غریب آدمی پر کوئی تکلیف آئے نا تو وہ سردار صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، چودھری صاحب کے پاس، سردار صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں پریشانی بن گئی ہے، مصیبت آ گئی، آپ مجھے مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تھانے والے تنگ کر رہے ہیں، کچہریوں والے تنگ کر رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے ان سے مذاق کیا، جیسے لوگ تمہارے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے نا، اب کوٹھیاں چھوڑ کر بھاگو نہیں، میں اللہ نے بھی تم سے مشورہ کرنا ہے، آؤ۔ یہ اللہ نے ان سے مذاق کیا۔ قالوا یا ویلنا، وہ کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے، ہم بڑے ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی، یہی فریاد کرتے رہے، ہم ظالم تھے، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو جڑ سے کٹے ہوئے، حصیدن جڑ سے کٹے ہوئے، خامدین بجھنے والے، جیسے انگارے بجھ جایا کرتے ہیں ایسے ہم نے ان کو بجھا کر رکھ دیا۔ اب آپ بتائیں سارے ساتھی ذرا اونچی آواز سے، یہ آخرت کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے یا دنیا کے عذاب کا؟ تو پھر یہ تخویف کون سی بنے گی؟ تخویف دنیاوی۔ اب آ جائیں جی تخویف اخروی، اس کا تعلق آخرت سے ہو تو تخویف اخروی، سورۃ مریم آیت نمبر 86، تھوڑا پیچھے آ جائیں۔ آپ جی اچھا دسنا ہے، 281 صفحہ ہے 281 اور آیت کا نمبر ہے 86۔ یہ نیچے تھوڑا دیکھیں نا، درمیان سے تھوڑا نیچے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ اچھا میں پہلی آیت کا معنی کرتا ہوں جو ساتھ والی ہے، پھر آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، چلو یہ اصطلاح بعد میں آئے گی پھر پڑھیں گے۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو۔ ہانکنا کس کو کہتے ہیں؟ میری طرف دیکھیں، جانور آگے چلتے ہیں اور چرواہا مار مار کر ان کو چلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسوق کو ہانکنا۔ پنجابی میں کہتے ہیں چکنا، تے سریکی چاہتے ہیں ترامنا، سریکی میں کہتے ہیں ترامنا۔ ہانکنا کس کو کہتے ہیں؟ جانور آگے چلتے ہیں، چرواہا مار مار کر ان کو چلاتا ہے۔ فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، ہم ہانکیں گے مجرموں کو، مار مار کر چلائیں گے مجرموں کو، اِلَىٰ جہنم، جہنم کی طرف، وردا، بہت پیاسے ہوں گے، بڑی سخت پیاس ان کو لگی ہوگی، مار مار کر فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ یہ دنیا کا ڈراوا بیان ہو رہا ہے یا آخرت کا؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ تخویف اخروی۔ اب آ جاؤ جی بشارت۔ بشارت کس کو کہتے ہیں؟ آپ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے ورق پر، ماننے والوں کے لیے خوشخبری کا بیان۔ جو مسئلہ توحید مان گئے اللہ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، نوٹ، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک دنیاوی، نمبر ایک پڑھے تو صحیح، نمبر ایک دنیاوی۔ اگر اللہ دنیا کی خوشخبری سنائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بشارت دنیاوی، اور آخرت کی خوشخبری سنائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بشارت اخروی۔ پڑھیں مثلا سورۃ النصر آخری پارہ،
548 بسم اللہ الرحمن الرحیم 548 اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح بھی آ جائے، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں بن کر۔ اللہ کی مدد آئے گی نا، فتح آئے گی، لوگ فوجوں کی فوجیں بن کر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، مسلمان ہو رہے ہوں گے۔ یہ خوشخبری بیان ہو رہی ہے، لیکن کون سی؟ دنیاوی۔ کون سی؟ اس کو کہتے ہیں بشارات دنیاوی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پر تسبیح بیان کیجئے میرے محبوب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اس سے استغفار کیجئے۔ استغفار کی تفصیل سبق میں آئے گی۔ پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، پھر استغفار کرنے کا کیا مطلب، یہ سبق میں تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ انہو کان توابا، یقیناً اللہ کریم ہے بڑا رجوع کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اب یہ خوشخبری بیان ہو رہی ہے، کون سی خوشخبری؟ بشارت دنیا۔ سورۃ صف کھولے نا، صف۔ اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب۔ حافظ جی صفحہ دسو، میں تو کھول کے دیے 499۔ سورۃ صف ہے نا، یہ صفحہ 500 ہے پورا جی، صفحہ 500 پورا۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اخرى تحبونہا، اللہ اور بھی نعمتیں دے گا جن کو تم پسند کرو گے۔ نصر من اللہ، مدد ہوگی اللہ کریم کی طرف سے۔ وفتح قریب، فتح ہوگی بڑی جلدی ملنے والی۔ یہ خوشخبری بیان ہو رہی ہے، لیکن کون سی خوشخبری ہے؟ بشارت دنیاوی۔ اس کا تعلق آخرت سے ہو تو پھر یہ بشارت اخروی۔ سورۃ الکاف کھولیں جی، آیت نمبر 107۔ یہ صفحہ ہے 275، صفحہ 275۔ آیت نمبر 106 کے بعد 107۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صفحہ 275۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حوالہ مل گیا؟ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ درست، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک، عمل بھی درست، کانت لہم جنات الفردوس، ہوں گے ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات۔ جنات باغات اور الفردوس ٹھنڈی چھاؤں والے، ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، نزلاً مہمانی کے طور پر، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے ان سے جگہ تبدیل کرنا۔
جگہ تبدیل کرنے کی دل میں کوئی خواہش پیدا نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ ہم یہاں رہیں۔ ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ملیں گے، ان کو نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تو یہ کون سی خوشخبری بیان ہو رہی ہے آخرت والی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بشارت اخروی۔ اگلی اصطلاح دیکھیے جی، ورق کو دیکھیں، ورق کو، شکوہ کیا ہے؟ شکوہ۔ پڑھیں آگے کیا عبارت میں نے لکھی، منکرین دعویٰ کے ناجائز مطالبات اور سوالات پر ان کی شکایت کرنا۔ شکوہ کس کو کہتے ہیں؟ شکایت کرنے کو۔ اللہ کریم ان کی شکایت کرتا ہے۔ اب ذرا آگے جملہ پڑھ لیں پھر حوالہ کھولیں گے۔ نوٹ پڑھیں، آپ کا تجربہ ہو۔ شکوہ کی ابتدا کالا یا کالو سے ہوگی، بھائی یہ نشانی ہے، کالا یا کالو۔ اس کا جواب یا تو ذکر ہوگا یا جواب ذکر نہیں ہوگا۔ اب پہلے سورت بنی اسرائیل والا حوالہ دیکھ لیں، پھر دوسرا حوالہ اور کھولیں گے۔ آیت نمبر 90، 263 صفحہ۔ سبحان اللہ۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، آخری 4 17 صفحے کی۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، میں نے سبق سننا بھی ہے، خیال کرنا۔ کسی ایک ساتھی کو کھڑا کر کے میں کہوں گا کہ تخویف کیا ہوتی ہے، یہ دلیل نقلی کیا ہوتی ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں سبق سنا کرتا ہوں۔ وَقَالُوا، دیکھا نا کالو آ گیا، اللہ منکرین دعویٰ کی شکایت کر رہا ہے۔ وَقَالُوا، اب آپ نے ایک لفظ یاد کرنا ہے، شکوہ کس کو کہتے ہیں؟ شکایت کرنا۔ اللہ منکرین مخالفین کی شکایت، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسی باتیں کرتے ہو۔ وَقَالُوا، اور مکے والوں نے کہا، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے آپ کی، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا، یہاں تک کہ تو جاری کر دے ہمارے لیے، مِنَ الْأَرْضِ، مکے کی زمین میں سے، يَنبُوعًا، پانی کا چشمہ، تو مکے کی زمین میں سے پانی کا چشمہ نکال، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ نمبر 2، او تکون لک جنت، یا ہو جائے تیرے لیے ایک باغ، من نخیل، کھجوروں میں سے، وعنب، انگوروں میں سے، تیرا انگوروں کھجوروں کا باغ بن جائے، فتفجر الانہار، پس تو جاری کر دے نہریں، خلالہا، اس کے درمیان، تفجیرن، جاری کرنا جگہ جگہ، خالی انگوروں کھجوروں کا باغ نہ ہو، اس میں تو جگہ جگہ نہریں بھی چلا دے۔ 2 مطالبے۔ نمبر 3، او تسقط السماء، یا گرا دے تو آسمان کو، کما زعمت علینا، کے صفا، جیسا کہ تو گمان کرتے ہم پر، کہ صفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہم پر گرا دے۔ 4تھا مطالبہ، او تاتی باللہ، یا لیا تو اللہ کو، والملائکہ، اور فرشتوں کو، کبیرن، سامنے، فرشتوں کو، اللہ کو ہمارے سامنے لیا۔ 5واں مطالبہ، او یکون لک بیت من زخرف، یا ہو جائے تیرے لیے گھر، من زخرف، سونے کا تیرا گھر بن جائے، ہم غریب کو نبی نہیں مانتے۔ 6واں مطالبہ، او ترقا فی السماء، یا تو چڑھ جا آسمان میں، ہم خالی تیرے چڑھنے کو نہیں مانیں گے، وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم ہرگز نہیں مانیں گے تیرے چڑھنے کو، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ تو اتار لا ہم پر ایک کتاب، نَقْرَؤُ، خود ہم اس کو پڑھ لیں۔
میری طرف دیکھیے گا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، بڑے انہوں نے عجیب مطالبے کیے غلط۔ مکے کی زمین سے پانی کا چشمہ نکال، انگوروں کھجوروں کا باغ بن جائے، اس میں نہریں جاری کر دے، اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ، آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا، سونے کا تیرا محل بن جائے، یا آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کتاب لے ہم خود پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہو تو اللہ کا سچا نبی ہے، پھر ہم مانیں گے۔ اب کل جواب مولانا اوپر یہ جو کالو ہے نا، اللہ نو میں نہ لکھا، کالو کے نیچے لکھ لیں شکوا، کل سبحان ربی، کل سبحان کے نیچے لکھیں جواب شکوا۔ اللہ نے جواب دیا سبحان ربی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں چادر ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ میں آپ سے پوچھوں یہ چادر ہے تو جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا۔ یہ چادر ہے یا نہیں ہے؟ یہ اینک ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا۔ اب جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا یا نہ میں ہونا چاہیے تھا؟ قیمتی بات ہے، دل کی کھڑکیاں کھولیں۔ میں 6 مطالبے پورے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا یا نہ میں ہونا چاہیے، دونوں میں نہیں ہے، نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے۔ جواب سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ میری طرف دیکھیے، اس کا کیا مطلب؟ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، کیا مطلب؟ اگر یہ کام میں کر سکتا ہوتا تو میں رب کا شریک بن جاتا، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں کون ہوں؟ حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول ہوں۔ تفصیل سبق میں کریں گے انشاءاللہ۔ میں بشر رسول ہوں، پہلے نمبر پر بشر ہوں، دوسرے نمبر پر رسول ہوں۔ میرے پیغام کو دیکھو، یہ مطالبات چھوڑو۔ شکوہ کس کو کہتے ہیں؟ منکرین دعویٰ ناجائز مطالبات کرے، سوالات کرے، اللہ ان کی شکایت کرتا ہے۔ اب اس کی نشانی کیا ہے؟ یا شروع میں کالا ہوگا یا کالو ہوگا، کبھی اس کا جواب ذکر ہوگا، کبھی اللہ کہے گا ہم جواب تمہیں دینا ہی نہیں چاہتے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ہم تمہیں جواب دیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ سورۃ سبا دیکھ لیں، آیت نمبر 7۔ 387۔ صفحہ 387۔ وقال الذین کفروا، حوالہ مل گیا؟ دیکھا کالا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کالا۔ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے کافر لوگ، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے کہا حل ندلکم، کیا ہم تم کو خبر دیں، ہم تم کو بتائیں، اللہ رجل، ایک آدمی کے متعلق، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، جب مکمل طور پر تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، جب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، کل ممزقن، مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا جانا، مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ ایک آدمی کہتا ہے تم مکمل طور پر جب چورو چور ہو جاؤ گے، ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، وہ کہتا ہے انکم لفی خلق جدید،
یقیناً تم البتہ نئی پیدائش میں ہوگے، پھر نئے سرے سے زندہ ہو کر تم اٹھو گے۔ وہ بندہ یہ کہتا ہے، اب یہ شکوہ ہے، نشانی کیا ہے؟ شروع میں کیا آ گیا؟ کالا آ گیا، تو کالا آ جائے شروع میں یا کالو آ جائے، ناجائز مطالبہ کریں، ناجائز سوال کریں، اللہ ان کی شکایت کرتا ہے۔ افطر علی اللہ کاذب، پتہ نہیں کیا گھڑ لیا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ۔ یہ کہتے تم دوبارہ زندہ ہوگے، اس نے جھوٹ اللہ کے ذمہ لگایا ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، ہم نہیں مانتے۔ کیا گھڑ لیا اس نے اللہ پر جھوٹ، ام بہی جنہ، یا اس کے ساتھ کوئی پاگل پن ہے، کوئی جنون ہے، معاذ اللہ، اس کو پاگل پن چمٹا ہوا ہے، دیوانگی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، فی العذاب، عذاب میں ہیں، والضلال البعید، اور دور والی گمراہی میں ہیں۔ تفصیل سبق میں آئے گی۔ اللہ شکایت کرے منکرین کی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ بولتے نہیں ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ناجائز مطالبے کرے، ناجائز زجر پڑھیں، زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیوں یہ تم نے کام کیا؟ یہ اس کو کہتے ہیں زجر، ڈانٹنا، زجر۔ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے آگے، منکرین دعویٰ کو ان کی ناجائز حرکات پر جھڑکنا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایسی باتیں کرتے ہو، ایسے کام کرتے ہو، ایسی، یہ اس کو کہتے ہیں جھڑکنا، زجر۔ مثلا حامیم المومن آیت نمبر 83، 429، بالکل آخری دو سطرے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، حوالہ مل گیا، جلدی کریں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پر جب کہ لے آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، صاف صاف دلیلیں لے کر آئے، صاف صاف دلائل لے کر ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے، فارغ وہ آکڑے رہے، مشرکین کافرین آکڑے رہے، بما عندہم من العلم، ساتھ اس کے جو ان کے پاس علم تھا، جو علم تھا۔ جاؤ جاؤ، بڑے پیغمبر آ گئے ہمیں سنانے والے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ فارغ کے نیچے لکھیں زجر۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب کہ لے آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، فارغ بما عندهم من العلم، وہ مشرکین آکڑے رہے ساتھ اس چیز کے جو ان کے پاس تھا علم میں سے، اپنے علم پر آکڑے رہے۔ شرم نہیں آتی پیغمبروں کے آنے کے بعد اپنے علم پر آکڑ کر کے رہنا کہ ہم نہیں مانتے جی، ہم بڑی چیز ہیں؟ اللہ ان کی جھڑک رہا ہے، ان کو شرم نہیں آتی ان کو۔ وہاں کا بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ زجر کس کو کہتے ہیں؟ ڈانٹنے کو۔ زجر کس کو کہتے ہیں؟ جو منکرین دعویٰ ہوتے ہیں نا، ان کی ناجائز حرکات پر اللہ ان کو ڈانٹتا ہے۔ مولانا میری طرف دیکھیں، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو ان کی شان کے موافق نہ ہو، میرا جملہ غور سے سننا ہے، اگر اللہ کے پیغمبر سے کوئی ایسی بات ہو جائے، ایسا کام ہو جائے جو پیغمبر کی شان کے موافق نہ ہو، تو اللہ پیغمبر کو تنبیہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میں زجر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا،
زجر کہتے ہیں ڈانٹنے کو، زجر کہتے ہیں، تو ہم پیغمبروں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے، وہاں لفظ کیا ہوگا؟ تنبیہ۔ اب دیکھیں ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، نوٹ کو پڑھیں، آپ پڑھیں، میں نہیں پڑھتا، آپ پڑھیں پہلے۔ بعض اوقات انبیاء کرام علیہم السلام کو خلاف اولا جو ان کی شان کے موافق نہ ہو، خلاف اولا جو ان کی شان کے موافق نہ ہو کہ ارتکاب پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ کیا کی جاتی ہے؟ تنبیہ کا لفظ استعمال کریں گے، زجر کا استعمال نہیں کریں گے۔ مثلا سورۃ ہود آیت نمبر 46 صفحہ 205، اب میں درمیان سے معنی کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 44 کے بعد میں معنی کر رہا ہوں۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے، عرض کی اللہ کے سامنے، فقال بس کہنے لگے، رب اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، یقیناً میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا میں تیری اہل کو بچاؤں گا، یہ تو میری اہل میں سے ہو کر ڈوب رہا ہے۔ وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سارے بادشاہوں کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے، سارے حکمرانوں کا سب سے بڑا حکمران ہے۔ قال اللہ کی طرف سے جواب آیا، اللہ نے فرمایا، یا نوح اے نوح علیہ السلام، انہو لیس من اہلک، یقیناً وہ بیٹا تیری اہل میں سے نہیں ہے، تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، جنہوں نے بچنا ہے یہ ان میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، یقیناً وہ اچھے اعمال والا نہیں ہے، اس کے اعمال برے ہیں، کردار اس کا غلط ہے۔ اب ذرا قلم ہاتھ میں رکھیں، فلا تسألنی، پس نہ سوال کیجئے، ما اس چیز کا، لیس لک بہ علم، نہیں آپ کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم، جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے سوال نہ کیجئے میرے پیغمبر۔ فلا تسألنی کے نیچے تنبیہ کیا لکھنا ہے؟ فلا تسألنی کیوں سوال کیا ہے آپ نے؟ جس چیز کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں، کیوں آپ نے سوال کیا ہے؟ کیوں دعا کی ہے؟ سوال نہ کرنا دوبارہ۔ انی اعظک، یقیناً میں اللہ آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ ہو جائیں گے آپ جاہلین میں سے۔ میں منع کیسے کروں، دل گھبراتا ہے، مقام نبوت ہے مولانا، مقام نبوت ہے۔ ادب گاہیست زیر آسمان، اد عرش نادکتر، نفس گم کردہ می آید، جنید و بایزیدی جا۔ مقام نبوت ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، محتاط ہو کر الفاظ بولنے ہیں۔ میرے پیغمبر، جس چیز کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں، آپ نے کیوں سوال کیا؟ دوبارہ نہ کرنا، دوبارہ سوال کیا، ان تکون من الجاہلین، تو ہم اس کو زجر کہیں گے؟ آپ بتائیں نا کیا کہیں؟ سارے بولیں گے آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو آگے بیان کی توفیق دے، اس کو زجر کہیں گے نا؟ ہم جب انبیاء کے بارے میں یہ انداز ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ تنبیہ کہیں گے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 43، یہ صفحہ کھولنا ہے 176، 176 دوسری سطر ہے۔
عفا اللہ عنک لما اذنت لهم عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو پہلے چھوٹی سی بات عرض کر دوں، آپ سر اٹھائیں گے میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام مسلمان تیاری کریں، تبوک کے مقام پر جانا ہے۔ 600 کلومیٹر سفر ہے مدینہ طیبہ سے۔ منافق آ گئے، حضرت میرے گھر میں تکلیف ہے، مجھے آپ چھٹی دے دیں، میں نہ ہوں۔ چلو ٹھیک ہے۔ حضرت میرا بچہ بیمار ہے، مجھے چھٹی دے دے، میں تبوک نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت وہ مجھے تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں کیوں چھٹی دی ہے؟ اگلا جملہ غور سے سنیے گا، آپ نے چھٹی کیوں دی ہے؟ ان منافقوں نے آنا پھر بھی نہیں تھا، اور تو کریں آنا۔ اب کوئی ان سے پوچھے بھئی تم تبوک پر نہیں گئے؟ یہ ہمیں حضور نے چھٹی دی ہے، ہمیں حضور نے۔ اب تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا ہے، اگر آپ چھٹی نہ دیتے، آنا انہوں نے پھر بھی تبوک نہیں تھا۔ آپ کی چھٹی دینے کی وجہ سے ان کو کیا مل گیا ہے؟ بہانہ۔ اب تو کہتے ہیں ہمیں حضور نے چھٹی دی ہے، اب تو یہ خوش ہیں۔ اب دیکھیں، عفا اللہ عنکا، معاف کر دیا ہے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن لما اذنت لهم، کیوں اجازت دیا آپ نے ان منافقین کو؟ معاف میں نے کر دیا، لما اذنت کے نیچے لکھیں تنبیہ، لما اذن، کیوں اجازت دیے آپ نے ان کو؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے، ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے، الذین صدقوا، وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا ہے، سچے لوگ ظاہر ہو جاتے، وتعلم الکاذبین، اور آپ معلوم کر لیتے جھوٹوں کو۔ میری طرف دیکھیے گا، میرے پیغمبر آنا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، پتہ چل جاتا یہ منافق ہے، یہ مخلص ہے۔ جو تبوک میں نہ آتا پتہ چل جاتا یہ منافق ہے۔ اب تو بہانہ مل گیا، ہم مخلص مسلمان ہیں، بھئی تبوک کیوں نہیں گئے؟ پھر جب تم مخلص مسلمان ہو کیوں نہیں گئے تبوک؟ ہمیں حضور نے چھٹی دی ہے۔ میرے پیغمبر آپ اجازت نہ دیتے، پتہ چل جاتا یہ مخلص ہے، یہ منافق ہے۔ اب تو ان کے ہاتھ میں بہانہ آ گیا ہے، آپ نے کیوں اجازت دی ہے ان کو؟ تو اس کو ہم زجر کہیں گے نہ، کیا کہیں گے؟ تنبیہ کہیں گے۔ سورۃ التحریم کھولیے، 28واں پارہ، پہلی آیت 507۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایہا النبی، صفحہ 507۔ میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، سورۃ التحریم تک پہنچے تو میں آپ کو تفصیلی قصہ سناؤں گا، پھر سورت کو حل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا۔ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شہد پیا کرتے تھے، وہ پانی ملا کر شربت بنا کر آپ کو دیتی تھی، اور شہد کی تاثیر ویسے تو گرم ہے، اس میں پانی ملا دیا جائے تو اس کی تاثیر ٹھنڈی بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی چیزیں پسند تھیں، تو لمبا واقعہ ہے میں یہاں عرض کروں گا۔ تو آپ نے کہا جی آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ روک رہے ہیں، استعمال بند کر رہے ہیں،
ما احل اللہ لک، اس چیز کا جو حلال کی اللہ نے آپ کے لیے، تب تغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا، بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں نے لیما تحرم کا معنی حرام والا نہیں کیا، بڑے ساتھی غور کریں نا، بڑے ساتھی، میں نے یہ معنی نہیں کیا لیما تحرم۔ ایک اس کے نیچے تنبیہ لکھ لینا، پھر میں بات عرض کرتا ہوں۔ اب کان میری طرف لگائیں، نظر قرآن کی طرف۔ لیما تحرم، یہ معنی نہیں کرا کیوں حرام کر رہے ہو میرے محبوب جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، ورنہ اللہ کے حلال کو حرام کرنا تو کفر ہے۔ پیغمبر یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں تحریم والا لغوی معنی مراد ہے، یہاں ہاتھ رکھیں، 20واں پارہ کھولیں، سورۃ القصص، یہ آپ صفحہ کھولیں 349، 349، تیسری سطر۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، بڑے ساتھی دورہ حدیث شریف والے، موقوف علیہ والے، حوالہ مل گیا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام میری طرف دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام پہنچے نا فرعون کے پاس، جب صندوق کھولا گیا، قصہ آئے گا انشاءاللہ عرض کروں گا۔ فرعون نے کہا قتل کرو، اس کی گھر والی نے کہا نہیں بھی میں قتل نہیں ہونے دیتی، اس کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ خیر فرعون مجبور ہو گیا، قتل نہیں کرتے۔ اب بھائی بچہ ہے، معصوم ہے، اس کو دودھ پلانے کا کوئی انتظام کرو۔ دائیاں آ گئی، 1 2 3 4، کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ اب آیت دیکھیں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور بند کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو، بندش لگا دی ہم نے، روک دیا ہم نے دائیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ کسی دائی، یہ معنی نہیں ہے ہم نے حرام کر دیا دائیوں کو، المراضع، ہم نے پابندی لگا دی موسیٰ علیہ السلام پر، المراضع، دودھ پلانے والیوں کی، من قبل، کسی دائی کا دودھ نہیں پینا، بندش لگا دی، بند کر دیا، روک دیا، جو بھی معنی کرو۔ تو اب یہاں بھی یہی معنی ہے، لیما تحرم ما احل اللہ لک، کیوں روک رہے ہو، کیوں بند کر رہے ہو میرے محبوب اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ کیوں بند کر رہے ہیں، آپ کیوں روک رہے ہیں کہ میں استعمال نہیں کروں گا؟ تفصیل سبق میں کریں گے۔ آپ یہ مجھے بتا دے ذرا اونچی آواز میں، بڑے کتابوں والے ساتھی، کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ لیما تحرموں کا یہ معنی نہیں کرنا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں، اللہ کے حلال کو حرام کرنا تو کفر ہے نا، معنی ہے روکنے والا، بندش والا، منع والا، استعمال نہ کرنے والا۔ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں استعمال نہیں کروں گا جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ مقام حل ہو گیا؟ اچھا، تو اس کے نیچے تنبیہ آپ نے لکھا ہے، بس آ جائیے جی۔ اب ایک بار وضو کر لیں، پھر دوبارہ سبق پڑھتے ہیں، ذرا تازہ ہو جائیں، میں بھی وضو کر لوں، آپ بھی کر لیں، تازہ ہو جائیں۔